بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک بوڑھی عورت کی قسم پرسی۔ میرے ایک دوست کہنے لگے کہ میں ریل گاڑی میں سفر کر رہا تھا، ایک 90 سال سے زیادہ عمر کی بوڑھی عورت مجھے کہنے لگی کہ آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ مسلمان وعدے کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں بڑے پابند ہوتے ہیں۔ کہنے لگی کہ آپ مجھ سے ایک وعدہ کر سکتے ہو؟ جی مجھے بتائیں کہ میں کیا وعدہ کروں؟ کہنے لگی بس آپ مجھ سے وعدہ کریں پھر میں آپ کو بتاؤں گی۔ میں نے کہا مجھے بتائیں تو صحیح کہ کیا وعدہ لینا ہے؟ کہنے لگی کہ وعدہ یہ لینا ہے کہ آپ امریکہ میں جہاں بھی کہیں ہوں اسے کلیکٹ کال کر دیا کریں۔ کلیکٹ کال روزانہ 5 منٹ کے لیے۔ مجھے ٹیلی فون کو کہتے ہیں کہ آپ ٹیلی فون سے کسی آدمی کو فون کریں مگر بل آپ کی بجائے اس بندے کو آئے گا جس کو ٹیلی فون کیا جا رہا ہو۔ گویا وہ کہہ رہی تھی کہ بل میں ادا کروں گی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ آپ کے بچے نہیں ہیں؟ کہنے لگی کہ بچے تو بہت ہیں مگر ان کے پاس مجھے ملنے کے لیے ٹائم نہیں۔ میرا بہت بڑا گھر ہے، مجھے اتنی پینشن ملتی ہے، مجھے خرچ کی پرواہ نہیں، مگر میں اپنے بچوں کو کیا یاد کرتی ہوں؟ وہ اتنے بڑے گھر میں سارا دن اکیلی رہتی ہوں جس کی وجہ سے اب میری صحت بھی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر آپ مجھے کال کرنے کا وعدہ کریں تو 24 گھنٹوں میں مجھے انتظار رہے گا کہ کبھی نہ کبھی میرے فون کی گھنٹی بجے گی۔ یہی سمجھوں گی کہ امریکہ میں کوئی بندہ تو میرے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ اس طرح آپ کے فون کے انتظار میں مجھے سارا دن جینے کے لیے ایک طاقت مل جائے گی۔ اب بتائیے کہ جس ماں کی اسی ملک میں اولاد بھی موجود ہو، وہ ماں 5 منٹ کے لیے کسی سے بات کرنے کو ترستی پھرتی ہے۔ یہ یورپی اور امریکی سوسائٹی کا سب سے کمزور پہلو ہے جو بہت ہی عبرتناک ہے۔ برائی جتانے کا عبرتناک انجام۔ ایک آدمی کو اللہ نے اتنی زمین دی تھی کہ 3 ریلوے اسٹیشن اس کی زمین میں بنے ہوئے تھے، یعنی پہلا ریلوے اسٹیشن بھی اس کی زمین میں، دوسرا بھی اس کی زمین میں اور تیسرا بھی اس کی زمین میں تھا۔ اتنی جاگیر کا مالک کروڑوں پتی بندہ تھا۔ ایک مرتبہ دوستوں کے ساتھ شہر کے مرکزی چوک میں کھڑا ہو کر باتیں کر رہا تھا۔ دوستوں نے کہا کہ کاروبار کی کچھ پریشانیاں ہیں۔ وہ ذرا موڈ میں آ کر کہنے لگا کہ بھوکے ننگو تمہارے پاس پہلے ہے ہی کیا؟ کبھی بھی جب پیٹ بھر کر کھانے کو مل جاتا ہے تو بندہ خدا کے لہجے میں بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اس نے دوستوں کو کہا کہ تم پریشان رہتے ہو کہ آئے گا کہاں سے، اور میں پریشان رہتا ہوں کہ لگاؤں گا کہاں پر۔ بس یہ عجیب کا بول اللہ تعالیٰ کو ناپسند آ گیا، بیمار ہو گیا اور چند ہی مہینوں کے بعد خود تو دنیا سے رخصت ہوا اور ایک بیٹا پیچھے چھوڑ گیا۔ جوان العمر بیٹا جب سرپرست باپ نہیں تھا اور کروڑوں کا سرمایہ ہاتھ میں ہے، پھر اس کے کئی الٹے سیدھے دوست بن گئے۔ اس کو انہوں نے شراب اور شباب والے کاموں میں لگا دیا۔ اب جوانی بھی لٹ رہی تھی اور مال بھی لٹا رہے تھے۔ وہ اپنی مستیاں اڑا رہا تھا۔ کسی نے اس کو یہاں سے لاہور کا راستہ دکھا دیا، پھر کسی نے لاہور سے کراچی کا راستہ دکھا دیا، کسی نے اس کو جوئے کا راستہ دکھا دیا، کسی نے کہا کہ تم پاکستان میں پڑے ہو، چلو باہر کسی ملک میں چلتے ہیں، تو اس نے بینکاک کا راستہ دکھا دیا۔ پانی کی طرح اس نے پیسہ بہایا اور جوئے میں بھیڑ کروڑوں ہارے، حتیٰ کہ جتنا بینک میں تھا سارا کا سارا لگ گیا۔ زمینیں بکنا شروع ہو گئی، آہستہ آہستہ ایک ایک مربع زمین بکتی گئی اور وہ لگاتا گیا۔ ایک وہ وقت آیا جب ساری زمینیں بک گئیں۔ پھر وہ وقت آیا کہ وہ نوجوان جس گھر میں رہتا تھا اس کو وہ گھر بھی بیچنا پڑا۔ اب اس کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ جس جگہ پر اس کے باپ نے بڑا بول بولا تھا، اس کا بیٹا اسی جگہ پر آ کر کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں سے بھیک مانگا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کو دوستو بڑے بول بالکل پسند نہیں آتے، اس لیے انسان کو چاہیے جتنا ہو سکے عاجزی میں رہے۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔